دعوت دے رہا ہوں جہلم سے تشریف لائے ہوئے مولانا عماد الدین صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال تعالی یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اتنا وقت نہیں لوں گا، میں نے ویسے آنا تھا وحدت کانفرنس پر، میں نے حاضری دینی تھی، تو میں پہلے ہمارے استاد محترم کی طرح ہمارے سروں کے تاج سید جواد حسین نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں علامہ جعفر میر صاحب سے کہ میں آ نہیں سکا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دے دیا بات کرنے کا، اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آل کا ذکر کر کے اور اتحاد امت پر بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ 11 تقریباً 25 میری گھڑی میں ہونے والے ہیں، تو میں 40 منٹ پر یعنی کہ 15 سے 20 منٹ بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سے پیار کیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی ہے، آپ کی ہر ادا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے محفوظ فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کی ہر چیز کو محفوظ فرمایا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلفوں کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں، انہوں نے اس کے دو ترجمے کیے ہیں۔ ایک، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورج کی قسم، اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے نبی آپ کے چہرے انور کی قسم۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم۔ اور جو ترجمہ دوسرا کیا ہے کہ میرے نبی جی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے چاند کی قسم جو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ کے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر،
مجھے زمانہ کی قسم، زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں سبحان اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہر ادا کو محفوظ فرمایا ہے، ہر چیز کو محفوظ فرمایا ہے. آپ کا نسب، میں نسب کی طرف جاؤں گا. مولا علی علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، شجرہ نسب ایک ہی ہے جو آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. 80 نام میں نے یاد کیے. یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن ایزی بن زیشان بن عیسر بن قناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہر بن سروچ بن رعو بن فاحش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن لوح بن لامک بن متشالخ بن ادریس بن یرد بن محلل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. کی محمد سے وفاتوں نے کہ تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسط احمد کا دے کر، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. درود پاک، درود شریف، ماشاءاللہ جیسے تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. درود شریف کے میں فضیلت سناتا جاؤں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ تو میرے قریب آنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کتنے قریب؟ فرمایا جتنی تیری روح تیرے بدن کے ساتھ ہے اتنے قریب. اور کتنے قریب؟ جتنی تیری زبان تیرے چہرے کے ساتھ ہے. یا اللہ وہ کیسے؟ کیا کروں؟ کہا میرے حبیب پر، میرے آخری نبی پر ایک دفعہ درود پڑھ دے تو میرے قریب آ جائے گا. بنو اسرائیل کا شخص، ایک اور فضیلت، بنو اسرائیل کا شخص مر گیا، بڑا گناہگار تھا. لوگوں نے اس کے لاشے کو اٹھا کر یوں پھینکا بے گور و کفن کہ آسمانی پرندے اس کی لاش کو نوچ کر کھائیں سزا کے طور پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمائی، موسیٰ میرا ایک فلاں بن فلاں دوست یار ایک جگہ یوں مرا پڑا ہے، اس کو جا کے غسل دیں، اس کے جنازے کا اہتمام کریں، ساری بستی والوں میں آج اعلان کر دیں جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اس ایک کے طفیل میں سب کی بخشش کر دوں گا. یا اللہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو ایسا تھا یعنی گناہگار تھا. کہ موسیٰ جیسا ہی تھا. ایک دن اس نے تورات کھولی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری، پڑھتے میرے حبیب کا نام آیا، اس نے درود پڑھا، میں نے بخشش کر دی تھی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ادا کو محفوظ، ایون کہ جن پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے ان کے ناموں کو بھی اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ بس میں یہ سنا کر اجازت چاہتا ہوں، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اونٹ تھے، اگر مجھے آپ کو پتہ نہ ہوتا تو کوئی شریعت میں فرق نہیں پڑنا تھا، بس پتہ ہے گل مک گئی۔ 2 اونٹ تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک کا نام عسکر، ایک کا نام سالب۔ 4 اونٹنیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، شہبا، جدعا، ازبا، قصوہ۔ قصوہ اونٹنی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر ارکان حج ادا فرمائے تھے۔ جدعا وہ اونٹنی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ذی الحج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 9 ذی الحج، 10 ذی الحج اور 11 ذی الحج 3 آپ نے خطبات ارشاد فرمائے تھے۔ شہبہ اونٹنی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور شہبہ اونٹنی کو پتہ چلا اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو اللہ کے نبی کے غم میں روئی، روتے 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 وہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ایسا عشق میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خچر، دلدل، فضہ، 2 گدھے، یافور، عفیر۔ یافور خیبر کے موقع پر مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں۔ یہ گدھے کو پتہ ہے آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، مجھے اپنے کسٹڈی میں رکھ لیں، اپنے پاس سے رکھ لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ یافور کو فرماتے یافور جاؤ فلاں بن فلاں کو بلا کے لے کر آؤ، تو یافور دوڑتا جاتا، ٹھا ٹکر مارتا۔ تو صحابہ اچھا کہتے اچھا اللہ کے نبی نے یاد کیا ہے، چلو بھی چلتے ہیں، چلو بھی چلتے ہیں۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ رخصتی فرما گئے، تو یافور مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتا پھرتا تھا، آخر کنویں میں جا کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار دیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، میں بھی جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بکریاں، اجوا، سقیہ، قمراء، زمزم، برقہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیصاء، ایک بکرا تو اس کا نام تھا یم، جو آپ کے حیات مبارکہ میں دنیا سے چلا گیا تھا۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھوڑے، سبحہ، سجل، تراس، لزاس، لحیف، ورد، سکب، مرتجل اور مرتجس کی محمد سے وفات ہونے کہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈھل جائیں، ان کی اطاعت میں آج، ان کی غلامی میں آج۔ آخر میں یہی عرض کروں گا میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے، یہ جو گلدستہ علامہ جواد حسین نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے، اس میں ہم نے شرکت کر کے یہ پیغام دینا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو، کہ ہم ایک ہو جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک تقاضا ہے، فرما برداری کا ایک تقاضا ہے، ہم ایک ہو جائیں۔ حالانکہ یہ محفل شائن شان نہیں ہے یہ لفظ، کیونکہ میں نے پہلے آگے بات کرنا تھی تو پہلے میں معافی چاہ لی، مگر میں پھر عرض کر لوں کہ اختلاف کے باوجود آپس میں مل کر چلنا، اختلاف کے باوجود محبت دینا، کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے جھگڑنا نہیں ہے۔ میری اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسئلے کے علماء سے ملاقاتیں میں خود جا کے کرتا ہوں، ہم ایک ہو جائیں۔ اور علامہ صاحب کی سوچ ہماری سوچ تو ایک ہی، اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کو سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور میرا جی چاہ رہا میں ان کے بیعت ہو کے جاؤں کہ اتنی عظیم الشان
ہستی ہے، اتنے اچھے انسان ہے، ایسے پیارے محبت کرنے والے کہ محبت کا درس دے رہے ہیں۔ یہ جو پیغام دے رہے ہیں، یہ پیغام ہمارے رائے بینڈ والے تبلیغی اکابر کو اللہ جزائے خیر دے، مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو، وہ بھی یہ پیغام سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہم ایک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، جبرائیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ سبحان اللہ، ہم ایسی اللہ سے موت مانگے بھائیو کہ اللہ ہم سے ملاقات کے شوق میں ہو۔ وہ تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے حبیب تھے، یاسین والے، تاسین والے، وہ نور ہیں، وہ اول ہیں، وہ آخر ہیں، وہ ظاہر ہیں، وہ باطن ہیں، وہ سراج منیر ہیں، وہ نذیر بشیر ہیں، وہ تہامی ہیں، وہ ہاشمی ہیں، وہ قریشی ہیں، وہ رسول اللہ، وہ مجتبیٰ، وہ کلیم اللہ، وہ صفی اللہ۔ ان کی کیا بات ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل پوچھ کے آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ کون سی امت ہے جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی؟ کون سی امت ہے ساری زندگی ناچ گانا کیا؟ میں دکھ سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ کون سی امت ہے ساری زندگی سود سٹے کھائے؟ کون سی امت ہے ساری زندگی ماں باپ کی نافرمانی کی؟ اس وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رسول کو ہم دعائیں دیں، نبی رحمت جو ہمارے لیے روئے ہیں، ہمارے لیے ان کے لیے ان کے سجدے لمبے ہو جاتے تھے، روتے تھے۔ جبرائیل پوچھ کے میرے جانے کے بعد میری امت کیا کیا بنے گا؟ جبرائیل گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی اللہم رفیق الاعلیٰ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس لے چلو۔ تو بھائیو یہ وحدت کا جو کام جب بھی علامہ صاحب ہمیں بلائیں گے تو ہم انشاءاللہ لبیک کہیں گے، آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے نا؟ آپ تو آئیں گے ماشاءاللہ، یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ بھی آئیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں جب بھی علامہ صاحب، علامہ سید آغا جواد حسین نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمیں بلائیں گے وحدت کانفرنس پر، کسی بھی پروگرام پر، تو ہم انشاءاللہ لبیک کہیں گے، آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اعمال میں ترقی دے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کیوں نہ سو رہا دم دم لیے، میں کیوں نہ